میں نے پچھلے دنوں یہاں پر ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے تھے، اور میں مشکور ہوں اپنے چند صحافی بھائیوں کا جنہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جی اٹے کی قیمتیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں پھر میں نے کوئی 1-2 روز ورکنگ کی تھی، اور پھر میں نے بریف کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، اور آج وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ وہ خود تو وہ تشریف لے گئے ہیں بلوچستان، لیکن انہوں نے مجھے بڑی سختی سے تاکید کی تھی کہ میں جا کر اصل صورتحال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ باقی صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اور باقی جو کراپس بھی ہیں ہمارے ہاں، یہ 16 اسینشل آئٹمز ہیں، جس میں آپ کو بتا دوں سب سے اوپر اٹا ہے، اس کے بعد بیف ہے، اس کے بعد مٹن ہے، پھر چکن ہے، کوکنگ آئل ہے، مسور کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، ماش کی دال ہے، چنا ہے، آلو ہیں، آنینز ہیں، ٹمیٹوز ہیں، اور چینی ہے۔ یہ ہوتے ہیں 16 ہمارے آئٹمز جن کو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ واچ بھی کرتے ہیں، مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور ہم رپورٹس بھی لیتے ہیں تمام صوبائی حکومتوں سے، اور پاکستان اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہے وہ بھی ہمیں اس کے اوپر اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ آج کتنی مہنگائی بڑھی ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے اٹے کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں اسلام آباد کو ہم پہلے لے لیں۔ ایک چیز جو آپ سب کے علم میں ہے کہ اٹا جو ہے اور گندم، اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صوبائی محکموں کا، صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ صوبائی حکومتیں پروکیورمنٹ کرتی ہیں، صوبائی حکومتیں آگے فلور ملز کو گندم ریلیز کرتی ہیں، اور صوبائی حکومتوں سے گندم لینے کے بعد اس اٹے کی گرائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو انڈر کنٹرول ہوتی ہے پروونسز کے، وہ مانیٹر کرتی ہے اور وہ چیک رکھتی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مہنگائی زیادہ تو نہیں ہو رہی، یا کم و بیش ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہو کہ چونکہ یہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ہم جواب دہ بھی ہیں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اور پچھلی دفعہ مجھے نہیں یاد کہ کسی صحافی بھائی نے، دوست نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں بھی قیمتیں جو ہیں اٹے کی وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں، اور وہ پھر اس کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ ہماری جو اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم دوسری طرف آئیں گے۔ 38,000 بیگز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں روز کے 20 kg کے، جو اسلام آباد کی کنزمپشن ہے۔ اس میں سب سے بڑے مزیدار بات یہ ہے کہ 40 فلور ملیں ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں لگی ہوئی ہیں، اور ان 40 فلور ملوں کو پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم سپلائی کرتی ہے۔ جب وہ گندم سپلائی کرتی ہے تو اس کے بعد اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا چیک رکھتی ہے کہ بھائی کہیں کسی جگہ پر کوئی گڑبڑ، کوئی بدماشی، کوئی مہنگائی، کوئی آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کرنے کی وہ کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ 38,000 20 kg کے جو بیگز ہمیں چاہیے، ان کے اگینسٹ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے 21,750 بیگز ان فلور ملوں کو۔ 17,000 بیگز کی شارٹ فال ہے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو 21,750 بیگز ملتے ہیں، اس حساب سے اٹے کی قیمت ہونی چاہیے 65 روپے kg، اور یہ تقریباً یہ میرے خیال میں یہ کوئی 1210 کا ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اماؤنٹ۔ اس کے اوپر یہ اٹا جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے۔ اب چونکہ 17,000 شارٹ فال ہے، یہ جو فلور ملیں ہیں انہوں نے 17,000 شارٹ فال ایڈمنسٹریشن نے بھی پوری کرنی ہے، فلور ملوں نے بھی پورا کرنا ہے۔ یہ اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں۔ جب اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کی گندم کی قیمت کتنی ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے، جو پچھلے سال کی پروکیورمنٹ پرائس تھی، وہ حکومت پاکستان نے مقرر کی تھی 2200 روپیہ۔ اس سال پنجاب حکومت نے پروکیور سپورٹ پرائس جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے 3,000 روپے پہ۔
KP کے گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے, بلوچستان گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز تھی, کیا وجوہات تھی کہ سندھ حکومت نے وہ قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے مقرر کر دی. میں حاضر بھی ہوا تھا کراچی, میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے ملاقات, میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو اعتماد میں لیا تھا, اور میرے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے 4-5 ایک وزراء کی ٹیم بنا کر, جس میں سید نوید قمر صاحب تھے, جس میں ایک MQM کے کولیگ تھے ہمارے, جس میں اور لوگ تھے, 4-5 وزراء کی ٹیم جو تھی, یہ ہم گئے تھے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پہ آپ نظر ثانی کریں. اس کا یہ درست بات ہے کہ کاشتکار کو فائدہ ہو سکتا ہے. 4,000 روپے اگر آپ انٹرنیشنلی اس قیمتوں کو برابر لانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمارے ہاں وہ حالات نہیں ہیں. ہمارے ہاں 4,000 روپے اگر ہم کاشتکار کو, کیونکہ ہم جب ایویلیویٹ کرتے ہیں سپورٹ پرائس, تو ہم سب سے پہلے کاشتکار کی کاسٹ پرائس لیتے ہیں کہ کاشتکار کو فی ایکڑ کاشت کرنے کا کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا پروفٹ رکھتے ہیں اور ہم سپورٹ پرائس فکس کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چونکہ یہ جو اٹا جب دیہڑی دار مزدور, تنخواہ دار طبقہ, وہ طبقہ جب بازار میں خریدنے جائے گا تو یہ قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی, جس کے اوپر انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنی کابینہ کے پاس دوبارہ جائیں گے. اور اس کے بعد میرے خیال میں ابھی چونکہ کچھ ایونٹس اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کا بھی اس وقت بھی وہ میرا خیال مختلف اپنے وزارتی مصروفیات میں ہے. تو وہ جس دن ان کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو گئی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے اسی روز حل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک سپورٹ پرائس جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے بعد میں یہ سپورٹ پرائس اناؤنس کروں, اور تاکہ ساری لوگوں کو, ساری قوم کو, سارے ملک کو پتہ ہو, ذمہ داروں کو پتہ ہو, کاشتکاروں کو پتہ ہو کہ بھائی یہ سپورٹ پرائس ہے جو گورنمنٹ نے فکس کی ہے. اب آ جاتے ہیں, لیکن یہ تو بات کی بات ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے, انفارچونیٹلی یہ 17,000 کا یہ جو ہے نا, ہم نے 38 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر ایڈمنسٹریشن. 38 پوائنٹس پہ جو اٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ ٹرکس ہم روانہ کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے زیر کنٹرول وہ ٹرکس جو ہے انہیں 38 پوائنٹس پر جاتے ہیں, اور فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہم ایک تھیلے سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے. ایک تھیلا جو شخص بھی اٹا خریدنے آتا ہے اس کو ہم گورنمنٹ کی فکس پرائس کے اوپر وہ اٹا دیتے ہیں. لیکن مختلف دکانوں پر, مختلف سٹورز پر, مختلف جگہوں پر انہوں نے چونکہ اوپن مارکیٹ سے خریدنا ہوتا ہے, اور وہ اوپن مارکیٹ سے جب ایک مہنگی چیز خریدتے ہیں, جب سستی گندم اویلیبل نہیں ہوگی فلور ملوں کو, جتنے میں ان کو پڑے گی اسی حساب سے انہوں نے آگے بیچنی ہے, اور اسی حساب سے پھر یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے. اور اس میں ایک اور ایشو بھی ہے جو فلور ملز کا ہے, وہ بھی ہم چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جتنی ان کی ٹوٹل گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے یہ انڈر کیپیسٹی کام کرتی. یہ بھی جان کر ایک آرٹیفیشل پرائس کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک آرٹیفیشل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں یہ فلوٹ کرتی رہے, یہ اپنی پوری جو ان کی گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے اس کو یہ یوٹیلائز نہیں کرتے, اور انڈر کیپیسٹی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم چیک کروا رہے ہیں. سارے پاکستان میں جی سارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ مور اور لیس یہ چونکہ اس میں آلموسٹ سمجھ لیں آپ کہ جب آرٹیفیشل پرائس مارکیٹ میں لے کر آنی ہے تو وہ اسلام آباد کی 40 ملین تو نہیں کر رہی ہوگی نا, وہ تو پھر بہت سارے وہ لوگ کر رہے ہوں گے نا. اسلام آباد کی 40 ملوں کو تو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہو, اس لیے کہ 40 ملیں ہیں وہ انڈسٹریل زون میں ہیں اکثریت, اور وہاں پر تو آپ اس پہ چیک رکھ سکتے ہو. لیکن جتنی مشروم گروتھ ہے پنجاب میں, جتنی مشروم گروتھ ہے KPK میں, سندھ میں, ان کو کنٹرول کر رہا یہ 100% صوبائی حکومتوں کا کام ہے. یہ اس میں وفاقی حکومت کا کوئی عمل نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور جس گورنمنٹ نے بھی, مزے والی بات یہ ہے کہ ان کرائسس میں بھی پنجاب حکومت نے ہمیں کہا کہ ہمیں اتنی گندم اور چاہیے, ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں. سندھ حکومت نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں اتنی گندم اور چاہیے, ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا
کہ جی یہ پچھلے سال بھی یہی حساب تھا، اس سال بھی یہی حساب ہے، تو ان کو اس گندم میں، کیونکہ ہم نے اپنے فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک سٹاکس جو ہے وہ اپنے ریزرو میں رکھنے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات بن جائے، ہم وہ اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ریزروز میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مطابقت سے جہاں ضرورت پڑتی ہے جو وہ ادھر بھی ہم بھیجتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دی ایئر، یہ چونکہ میں صوبائی وزیر خوراک بھی رہا ہوں، میں نے وزیر زراعت بھی رہا ہوں پنجاب میں، تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ سرپلس ایریا سے ہم روزمرہ بیسس کے اوپر بھی جو گندم کے ڈیفیسٹ ایریاز ہیں، جہاں پر گندم کم ہوتی ہے، ہم سرپلس ایریا سے ڈیفیسٹ ایریاز میں وہ گندم ہم ٹرانسپورٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ مقامی فلور ملوں کو دینے کے بعد وہاں کی قلت جو ہے وہ دور ہو سکے. لیکن دس از ون آف دی ریزنز. اب اس میں جو ہم نے محسوس کیا ہے، جو میں آج وزیر اعظم صاحب جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آج اگر ممکن نہ ہوگا تو کل انشاءاللہ میں ایک تجویز لے کر ضرور جاؤں گا کہ اسلام آباد شہر کی حد تک، کیونکہ پاسکو ایک ایسا ادارہ ہے جس کو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے آرم فورسز کے لیے، جس میں نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، آرمی بھی ہے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے آزاد جموں کشمیر کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کے لیے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے گلگت بلتستان کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کے لیے. تو وہ اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سال کے شروع میں فکس کر دیتے ہیں کہ اس سال پاسکو اتنی گندم پریکیور کرے گا، اور صوبائی حکومتیں اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ خود فکس کرتی ہیں. اب مزے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا، کہ جتنی گندم پروڈیوس ہوتی ہے اس ملک میں، جتنی گندم پیدا ہوتی ہے، اس کا 20 یا 21% ساری حکومتیں مل کر، چاروں صوبائی حکومتیں اور پاسکو، یہ مل کر ہم پریکیور کرتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت سارا کیش انوالو ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داروں کو نقد پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، محکمہ خوراک نے، چاہے وہ پنجاب کا ہے چاہے وہ جہاں کا ہے. تو اسی طریقے سے پاسکو نے بھی اپنی لمٹس کے حساب سے، بینکس کے حساب سے، وہ جو ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے. باقی جو 80% گندم ہے جو ہماری پیداوار ہوتی ہے وہ پرائیویٹ جو ہے کمیونٹی اس کے پاس جاتی ہے، جس میں فلور ملوں والے خریدتے ہیں، جس میں سیڈ کمپنیز خریدتی ہیں، جس میں اور لوگ جو ہیں وہ یہ گندم خریدتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ علیحدہ. لیکن یہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ بات ہے، ابھی یہ کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے چند سالوں کی بات ہے جب ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. یہ چند سالوں کی بات ہے جب ہم کپاس ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے، اس سال ہم نے $2 بلین کی گندم امپورٹ کی ہے. مطلب یہ، اور کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اس سال تھوڑا سا ایک اور ایمرجنسی بھی تھی ہمیں، کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس اور خاص طور پر افغانستان ان کی 100% ریلائنس ہے پاکستان کی گندم کے اوپر. سو جب ہم روک نہیں سکتے، اتنا لمبا بارڈر ہے، انٹیریئر منسٹری کو ہم کوشش کر رہی ہے. ہم نے بارہا میٹنگز کی ہیں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی مہربانی کی، انہوں نے ساری لا انفورسنگ ایجنسیز جو بارڈرز کو لک آفٹر کرتی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پریفریج. اس چیز کے باوجود کہ سندھ کے 23 اضلاع تب اس سیلاب میں، اس کے باوجود کہ بلوچستان کی پوری نصیر آباد ڈویژن، لسبیلا کا علاقہ جو ہے وہ زیر آب رہا ہے. پنجاب کے بھی 1 2 2.5 اضلاع تحصیلیں، تین تحصیلیں ہیں بیسیکلی، اور کے پی کے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ، ٹانک کا، ادھر ادھر، یہ جو سیلاب کی زد میں تھے، یہ تو ہے ہی ہے تباہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جو ایریا گندم کی کاشت کے لیے ہمیں اویلیبل ہوا ہے، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں، ایون پنجاب میں، ہمارا یہ ایک ٹینٹیٹو اندازہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے اگر مہربانی کی تو اس دفعہ بمپر کراپ ہوگی گندم کی. اور شاید ہمیں کیونکہ جو ہماری کنسٹرینٹس ہیں فارن ایکسچینج کی، جو ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں، جو ہماری صورتحال ہے، اب میں یہاں پر بیٹھ کر وہی گھسی پیٹی
باتیں کروں کہ پچھلی حکومت یہ اکانومی چھوڑ گئی, پچھلی حکومت یہ کر گئی, اب 6 مہینے میں الادین کا چراغ تو نہیں تھا اس حکومت کے پاس کہ انہوں نے دن رات میں کوئی نہ کوئی الادین کے چراغ کے ذریعے ملک کی اکانومی جو ہے اس نے کوئی یو ٹرن لے کے اور آل ٹوگیدر ایک وہ اس کو کر دینی تھی سرپلس میں. لیکن یہ وہ حقائق ہے جو آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن وداؤٹ اینی بلیم گیم یہ فوڈ سیکورٹی کے جو اسینشل آئٹمز ہیں جو 100%, میں دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ 100% یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, 100%. اور آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومتیں اس کی مالک ہے, گندم کی مالک ہے, وہ پریکیور کرتی ہیں. حتیٰ کہ اسلام آباد کی جو 40 ملیں ہیں ان کو بھی پنجاب حکومت گندم سپلائی کرتی ہے. تو اس دفعہ میں یہ پرپوزل وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا, کل ہی کروں گا, کہ ہم پاسکو کے ذمہ لگائیں کہ وہ جو 40 فلور ملے جو اسلام آباد شہر کی جو کنزمپشن ہے, جو اسلام آباد شہر کی ڈیمانڈ ہے, وہ ہم یہاں سے میٹ ویت کریں تاکہ وہی ہم 65 روپے کے جی کے حساب سے. وہ آج صبح مجھے ایک فون آیا, اس نے کہا چیمہ صاحب پہلی دفعہ آج اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چینی سستی ہے اور آٹا مہنگا ہے. دس از فار دی فرسٹ ٹائم. اور واقعی جب میں نے چیک کیا تو چینی جو ہے وہ تقریباً 80-81 روپے XML پرائس ہے آج کی, اور یہ جو ہے یہ بک رہا ہے 127 سے 130 روپے 20 کے جی کا بیگ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام آباد کی حد تک تو ہم نہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ہم گندم فلور ملوں کو پوری نہیں مل رہی, وہ ان کی جو ضرورت ہے 38,020 کے جی کے بیگز کی وہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو نہیں مل رہے, اس کے اگینسٹ 21,000 مل رہے ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ پلان لے کر جائے وزیر اعظم صاحب کے پاس, اور پاسکو سے ہم یہ اسلام آباد شہر کی جو ضرورت ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاسکو سے, اگر پرائم منسٹر صاحب ایگری کرتے ہیں, وفاقی کابینہ ایگری کرتی ہے, تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے آئندہ یہ مارچ سے جو ہم پریکیورمنٹ کریں گے. ہم اتنا ٹارگٹ جو اسلام آباد شہر کا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پریکیورمنٹ میں ایڈ کر دیں گے پاسکو کے پچھلے ٹارگٹ, تاکہ یہ پورا سال یہ کمی بیشی نہ ہو. یہ تو تھی بیسیکلی, چونکہ یہ آپ نے معاملہ اٹھایا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد کی حد تک میں اس کو چیک کرواؤں گا, اور جب چیک کروانے کے بعد میں نے پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی تھی اس بات کی, تو انہوں نے آج جاتے ہوئے مجھے یہ سختی سے پیغام دیا تھا کہ بھائی یہ آپ جا کر اصل حقائق جو ہے وہ سارے بتائیں. تو میں اسی لیے حاضر ہوا. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو, یہ آپ کے انٹرسٹ کے جو ہے یہ ہم نے منتھلی کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے, ایئر وائز کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے. تمام یہ جو ہمارے آئٹمز ہیں, بیف ہے, مٹن ہے, چکن ہے, کوکنگ آئل ہے, مسور ہے, دالیں ہیں ساری, آلو, آنینز, ٹماٹوز, چینی, یہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ سارے فگرز جو ہیں یہ میں آج لے کر آیا ہوں. یہ فگرز میں آپ کو کاپی بھی کروا دیتا ہوں, یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ایئر ٹو ایئر بھی ہمارے پاس کمپیریزن ہے اور منتھ ٹو منتھ بھی ہمارے پاس کمپیریزن ہے. یہ ہم نے سارے کمپیریزنز بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ مہنگائی میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے, کس حد تک کنٹرول ہوا ہے, کس حد تک یہ جو ضروری آئٹمز ہیں جو روزمرہ کی ہے, وہ چاہے امیر آدمی ہے چاہے غریب آدمی ہے, خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں انہوں نے تو یہ دالیں اور یہ چیزیں اور آٹا, اس کے اوپر ان کا گزارا ہے. ایک آدمی مزدوری کرے سارا دن اور واپس جائے اور اس کو 3,000-3,500 روپے کا آٹے کا تھیلا لینا پڑے, وہ کہاں سے لے گا یار؟ ناممکن بات ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں, اپنے آپ کو یہ کریں کہ جی ہم سب اچھا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں ہم جتنا کنسرنڈ ہم فیل کر رہے ہیں, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ ہم نے آپ کی ہر ضرورت پوری کی ہے, اس سے کے علاوہ آپ کو اضافی ہم نے پرووائڈ کر دیا. آپ کم از کم گندم کی سپلائی جو ہے اسلام آباد شہر کی حد تک, صرف اسلام آباد شہر کی حد تک نہیں, اپنے شہروں میں بھی آپ غور کریں, اپنے شہروں میں بھی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہیں کہ وہ سختی سے ایکشن. گوداموں میں سے فیڈرل گورنمنٹ نے پوتنی گندم ہم نے امپورٹ کی. بڑا ظلم ہے یار, $2 بلین جب فورن ایکسچینج دیکھنے کو نہیں ملتی, فورن ایکسچینج دیکھنے کو نہیں مل رہی ہمیں, ہم $2 بلین کی امپورٹ کریں. ہم 4.5 بلین, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ $4.5 بلین
ऑयल सीड्स का इंपोर्ट है यार, इंपोर्ट बिल है, और इस साल का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इट विल टच $6 बिलियन, $4.5 बिलियन, पिछले $6 बिलियन हमने ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप मुल्क में निकलते थे, मुझे नहीं पता ये क्या किस टाइप की पॉलिसीज हैं, किस टाइप से ये सूबाई हुकूमतें ऑपरेट करती हैं। सरसों एक ऐसी फसल थी जो पाकिस्तान में हर जगह आपको नजर आती थी, हर जगह नजर आती थी। आज आपको वो भी इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो थोड़ा सा लम्हे फिक्रिया तो है ना, इस पर हमें सोचना चाहिए। कैनोला हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सरसों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब हमने ये भी इस साल हमने वो जगह जिधर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और चारों सूबाई हुकूमतों को हम लिख रहे हैं कि खुदा के लिए जहां जहां पर आप ऑयल सीड्स की तरफ जा सकते हो वहां पर जाओ। कम से कम गंदम इंपोर्ट करना हम बंद कर दें, ऑयल सीड्स की इंपोर्ट हम कम कर दें, ताकि इसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर जा सके। एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ, लेकिन इसमें अगर आपकी जरूरत है तो ये प्लीज काइंडली इसकी फोटोकॉपीज मैनेज करवा दीजिएगा, है सर मैं हाँ, इसकी फोटो जी। इकराम मोदी साहब, अगर इमरजेंसी में इंपोर्ट करना पड़ गई गंदम, 2 सवाल आते हैं, कितनी इंपोर्ट करना पड़ेगी और उसके लिए डॉलर कहाँ से आएंगे, और साथ ही ये बता दें कि पीसीपी के पास इतना है कि वो 2-3 सूबों की जरूरत पूरी कर सके अगर इमरजेंसी पड़े। किसके पास? टीसीपी के पास, पास्को के पास। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आई टेक एवरी क्वेश्चन जी, डोंट वरी। अपना पहली बात तो ये है कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, और जो हमारी जरूरत है अगले 2 माह की, अगले 3 माह की लगा लें आप, जिस वक्त फ्रेश गंदम आ जाएगी मार्केट में, हमारे पास वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स, कोई उसमें हमें परेशानी को नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे टारगेट्स को जेहन में रखकर अपनी स्टॉक पोजीशन रखी है कि जितनी भी अफगानिस्तान की जरूरत होगी हम वो भी तैयार हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अगर हमसे स्मगलिंग इज नॉट अलाउड, कि देखो ना, अब अगर हमारी गंदम जानी है तो हमें सरकार को पैसे तो मिले ना, सरकार की किटी में कुछ $4 तो आए, हमसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ले ले जितनी आप। हमने हर चीज को कवर करते हुए स्टॉक पोजीशन जो है अपनी वो उतनी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस स्टॉक को, हमें शॉर्टेज नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बताया पास्को का लिमिटेड टारगेट है। पास्को जो है वो जितनी फेडरल एजेंसीज है, पास्को उनको गंदम सप्लाई करती है। आर्म फोर्सेज है, मैंने बताया, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये बेसिकली जो फेडरली कंट्रोल्ड एजेंसीज हैं वो हम उनको सप्लाई करते हैं। और उसमें भी मैं समझता हूं कि हम जितनी हमारी इंपोर्टेड वीट होती है और जो हमारी लोकल वीट होती है वो हम मिक्स करके और उसका एक मिक्सचर बनाकर वो हम इनको सप्लाई करते हैं, ताकि इंपोर्टेड वीट भी साथ के साथ निकलती जाए और लोकल वीट जो है उसकी भी कंजम्पशन जो है वो हम चारों सूबों में बराबर जो है उसको कर सकें। जी रहीम साहब न्यूज़ 1 से, राजा एक मिनट तेरा इंटरव्यू करा रहा है। रहीम साहब इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं राजा साहब, मैं हाजिर, एक सेकंड इसके बाद एक सेकंड, अब एक सेकंड उन्होंने पहले कह दिया उसका मैं जी। सर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो में इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई बहरान पैदा हो तो वहां से रिलीज करके उस बहरान को कैटर किया जा सके। सूबे अभी आपसे मांग रहे हैं गंदम, आप उधर से रिलीज क्यों नहीं करते? एक सवाल